بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، بہت آسان ہے، اور یہ ہر قسم حاجات ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس طرح تمام مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے وظیفہ بہت زبردست اور شاندار اور جاندار ہے۔ یہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ یاسین کے اندر 7 مبینیں ہیں۔ ہر مبین پر کس طرح یہ وظیفہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یہ وظیفہ تمام کے تمام بات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام کاروباری مسائل دور فرمائیں گے، اس طرح بدنی مسائل، گھریلو مسائل، اور جو بندشیں رکاوٹیں ہیں وہ شادی کے معاملے میں ہے، اس طرح رشتے کے معاملے میں ہے، اور اس طرح کوئی کاروبار کے معاملے میں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام کے تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے، کیونکہ اس حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کے تمام حوائج پورے ہو جائیں گے۔ تو ویسے بھی سورۃ یاسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے تمام حاجات ضروریات کو پورا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی تلاوت کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے، اور آخرت کے حول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرا ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کے وجہ سے پڑھے گا وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو اس شخص کے پاس پڑھے جس کا جو نزع کی حالت میں ہو تو اس میں نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت کے پاس پڑھے جس کا بچہ پیدا ہونا اس میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ قری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھنے میں بہت مفید ہے، تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعہ کے دن پڑھی پھر اللہ جل شانہ سے دعا کی تو اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھو سورۃ یاسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوستو یہ ایک اور بھی بزرگوں سے بہت زبردست سورۃ یاسین کا جو معمول چلا آ رہا ہے کہ جب اس کو اس انداز سے پڑھے گا تو اس میں اور بھی بہت فضائل بھی ہے، اور اس کے تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ دوستو طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو شروع کریں، پہلے مبین تک پہنچ کر دعا مانگے، پھر اول مبین سے شروع کرے، پھر یعنی شروع سے پڑھے، پھر دوسرے مبین تک پہنچ کر وہ دعا مانگے، جو ضرورت جو حاجت ہو وہ مانگے، پھر شروع سے پڑھے، پھر تیسرے مبین تک پہنچ کر پھر دعا مانگے، پھر شروع سے پڑھے، پھر اس طرح چوتھے مبین، ساتواں مبین، ہر مبین تک پہنچتے ہی
شروع سے پڑھے، ہر مبین تک پہنچ کر شروع سے پڑھے، اور آخر میں سورۃ یاسین کو پورا کرے، اس کے بعد دعا مانگے۔ دوستو جو بھی مسئلہ ہو کاروبار کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، رزق کے بارے میں، اللہ جل شانہ تمام کے تمام پورے فرمائیں گے۔ دوستو وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب کو اس کا نور مل جائے۔